سب سے پہلے میں داستان گوئی کا تعارف پیش کیے دیتا ہوں کہ داستان گوئی فارسی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ داستان کا مطلب لمبے قصے کہانیاں اور گوئی کا مطلب کہنا یا بیان کرنا ہے۔ تو داستان گوئی نام ہے اس فن کا جس میں لمبے قصے کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے قصے کہانیاں جو کئی کئی دن اور کئی کئی راتوں تک چلتی ہیں۔ ان میں جنگ کا بیان، ساحری یعنی جادوگروں کا بیان، عشق و محبت کا بیان اور شاعری، ان سب چیزوں کو ملا کر داستانیں بنتی ہیں۔ 17ویں صدی کے اواخر سے لے کر 19ویں صدی کے آغاز تک داستان گوئی کی اس روایت کو ہر خاص و عام میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے درباروں میں داستان گوئی کی بڑی بڑی محفلیں سجتی تھیں۔ شہنشاہ اکبر خود داستان گوئی کا بڑا وسیع تھا اور اس نے داستانیں لکھوانے کا کام بھی کیا۔ پھر یہ فن صرف بادشاہوں کے محلات تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ ان کے سنانے والے کلاکاروں نے اسے شہر کے گلی کوچوں، چوک چوراہوں، میلوں ٹھیلوں اور چوپالوں تک پہنچا دیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہر جمعہ کو دلی کی جامع مسجد کے باہر سیڑھیوں پر، لاہور کے شاہی کلا کے باہر حضوری باغ میں اور پشاور کے قصہ خانی بازار میں داستان گوئی کی بڑی بڑی محفلیں سجتی تھیں، جہاں دور نزدیک سے داستان گواتے، داستانیں سناتے اور حاضرین سے دادِ تحسین وصول کرتے۔ بادشاہ، راجے مہاراجے اور امرائے شہر اور آپ جیسے قدردان لوگ داستان سنانے والے فنکاروں کو بڑی انعام و اکرام سے نوازتے تھے اور انہیں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ پھر صاحب کیا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تفریح کی نتنی ایجادات آ گئیں۔ سب سے پہلے فلم آئی، پھر ریڈیو، پھر ٹی وی، پھر سوشل میڈیا، اور اب یہ ایک طوفان برپا ہے۔ تو یہ ہماری روایت یہ ڈسپیئر ہو گئی، مگر کم بیش ایک صدی کے بعد داستان گوئی کی روایت پھر سے زندہ ہو رہی ہے، اور اس کا صحرا اردو ادب کے نامور مصنف اور نقاد محترم جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب کے سر ہے۔ فاروقی صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ان کے بھتیجے اور میرے داستان گوئی کے استاد جناب محمود فاروقی صاحب ہیں، اور ہندوستان میں بڑی باقاعدگی سے داستان گوئی کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں اس آرٹ فارم کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے اور پھر سے کینوس پر لانے کے لیے یہ بندہ ناچیز محنت کر رہا ہے، اس پر کام کر رہا ہے۔ اگر آپ جیسے قدردانوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ داستان شہر لاہور کی۔ وہ کیا ایک ہے ذات پروردگار، فقط بے شماری ہے جس کا شمار۔ وہ کیا ایک خالق ہے نام خدا، نہیں جس کا ثانی کوئی دوسرا۔ وہ کیا ایک قادر ہے رب قدیر، خبرگیر حال صغیر و کبیر۔ بتعریف و توصیف پروردگار، بتشریح ذات خداوندگار۔ کرے کیا بیان بندہ کم زبان، کہ ہے طول توحید کی داستان۔ تو گلگونہ کشان عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ شہر لاہور دارالحکومت ملک پنجاب کا ہے اور دریائے راوی کے کنارے بفاصلہ 2 میل کے آباد ہے۔ 100 سال سے یہی شہر بے مثال خطہ پنجاب کا حاکم نشین اور خاص مقام رہا ہے۔ اگرچہ چغتائیوں کے دور میں پنجاب کا دارالحکومت دیپال پور تھا، اور پھر خلجیوں اور تغلقوں لودھیوں کے عہد میں پھر بھی دیپال پور ہی پنجاب کا دارالحکومت قرار پایا، مگر بابر اور ہمایوں کے عہد میں شہر لاہور ہی پنجاب کا دارالحکومت قرار پایا، اور حاکم نشین ہونے کے باعث رونق اس کی روز بروز بڑھتی گئی۔ اس شہر کے نام کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ پچھلی تاریخوں میں کہیں اس کا نام لاہور، کہیں لہنور، کہیں لوہپور اور کہیں لاہور تحریر ہے، مگر جو سب سے مشہور روایت ہے وہ یہ کہ راجہ رام چندر اوتار کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام لاہو تھا اور دوسرے کا نام کسو تھا۔ تو لاہو نے لاہور کو آباد کیا اور کسو نے کسور کو آباد کیا، جن کو آج کل لو اور کش کہا جاتا ہے۔ تو خوابوں اور داستانوں کی یہ سنہری سرزمین لاہور، جس پر ہندو راجاؤں، مسلمان شہنشاہوں، سکھ بادشاہوں اور برطانوی گوروں نے بھی حکومت کی ہے۔ مغل سلطنت کا دارالخلافہ ہونے کے باعث اس کے شباب کے دنوں میں ایک کہاوت اکثر سنائی دیا کرتی تھی کہ اصفہان اور شیراز دونوں مل کر بھی آدھے لاہور کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مشہور انگریزی شاعر جان ملٹن نے اپنی نظم پیراڈائز لاسٹ میں لاہور کا شمار ان شہروں میں کیا ہے جس کا نظارہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی پہاڑی سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ اور آج پوری دنیا میں میرے اس شہر لاہور کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے، آدھا جملہ میں کہوں گا، آدھا آپ کہیں گے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے پنجاب پر ہندو راجہ جے پال برسر اقتدار تھا۔ اس کی حکومت پشاور سے لے کر مغان تک تھی۔ جے پال کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا انگ پال تخت نشین ہوا، تو اسی زمانے میں غزنی کے محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ انگ پال اور محمود کی فوجوں کے درمیان بڑی زبردست جنگ ہوئی، جس میں انگ پال کو شکست ہوئی اور محمود کو فتح ہوئی۔ تو
اور محمود نے اپنے چہیتے غلام پھر ایاز کو اپنا پنجاب کا حاکم مقرر کیا۔ شارمی دروازے کے اندر رنگ محل میں مشن ہائی اسکول کے پاس اس ایاز کی قبر آج بھی موجود ہے۔ غزنیوں کے بعد غوری آئے، پھر منگول، پھر خلجی، پھر تغلق، پھر لودھی، پھر آخر میں مغل آئے۔ بابر کے وارثوں ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں لاہور یہ جو ادوار تھا یہ لاہور کی تاریخ کا سنہری دور۔ اس یمنی ادوار میں یہ شہر نیم گمنامی سے نکل کر نمایاں ہوا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ دنیا میں لاہور نام کا بھی کوئی شہر ہے، یہ مسجدوں اور باغوں کا شہر بنا۔ یہ پھر اسی شہر میں ہوا جب ہمایوں شیر شاہ سوری کی فاتح افواج کے آگے بھاگتا ہوا 15 سالہ حمیدہ بیگم سے ملا۔ اس نے حمیدہ بیگم سے شادی کی اور پھر اسی حمیدہ بیگم سے مغل اعظم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا۔ اکبر نے لاہور کو بہت عزت دی، اس نے اسے صوبائی مرکز سے بلند کر کے مغل سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا اور یوں دہلی اور آگرہ کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی شاہی دربار لگنے لگا۔ اکبر نے شہر کے گرد مناسب اونچائی تک ایک دیوار کی تعمیر کرائی، ایک محل کی بنیاد رکھی جس سے بعد ازاں اس کے جانشینوں نے وسعت دی اور یوں یہ اپنا شہر اپنی مسجدوں، اپنے باغوں اور اپنے شہر نشینوں کے ساتھ شاہی قیام گاہ۔ اچھا جی، جو بیچ میں وہ پھر رہے ہیں اور لوگ پلیز تشریف رکھیے، صاحب آپ تشریف رکھیے، مجھے اچھا لگے گا آپ بیٹھ کر سنیں گے تو۔ لاہور شاہی معاشقوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جہانگیر جو شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور ہوا، اسی شہر میں حسین و جمیل مگر بدقسمت انارکلی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ شرف النساء یا نادرہ بیگم کو انارکلی کا لقب اس کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ انارکلی اکبر کے حرم کی ہر دل عزیز مقیم تھی، مگر پھر ایک دن اکبر کے ہی حکم پر اسے دیوار میں زندہ دفن کر دیا گیا، کیونکہ اکبر نے سلیم اور انارکلی کو اپنے شیش محل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ انارکلی تو دفن ہو گئی مگر سلیم کی محبت زندہ رہی۔ پھر اسی شہر میں اس کی نظر ایک خوبرو ایرانی لڑکی مہر النساء پر پڑی۔ مہر النساء جو تھی اسی کی فوج کے ایک جرنیل کی بیوی تھی۔ مہر النساء ہندوستان کی تاریخ کا ایک تابناک کردار تھی جسے دنیا ملکہ نور جہاں کے نام سے جانتی ہے۔ اسی شہر لاہور میں شاہدرہ کے اندر جہانگیر اور نور جہاں کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ اس مقبرے کے باہر نور جہاں کی سادہ سی قبر ہے۔ لوہے بازار نور جہاں کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے کہ بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروان سوزت نہ صدائے بلبلے۔ کہ ہم غریبوں کے مزار پر نہ ہی چراغ جلتے ہیں، نہ ہی پھول کھلتے ہیں، نہ ہی بلبل کی صدا آتی ہے اور نہ ہی پروانے کے پر چلتے ہیں۔ صاحب لاہور ایسا شہر ہے جس کی ہر گلی محلے چوک چوراہے بازار تکیے اکھاڑے مزارات عمارتیں حکمران اور یہاں کے بادشاہوں کی ہر ایک کی اپنی داستان ہے۔ شہنشاہ اکبر نے 30 فٹ اونچی شہر کے گرد دیوار تعمیر کرائی تاکہ شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے بچایا جا سکے۔ پھر شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے 12 دروازے، ایک چھوٹا دروازہ جسے موری دروازہ کہا جاتا ہے، کل ملا کر 13 دروازے ہیں جن کے اندر اصل شہری لاہور آباد ہے۔ ان دروازوں میں سے یہ دروازے مختلف شخصیات اور جگہوں سے منسوب ہیں، مگر ان میں سے کچھ دروازوں کے نام غلط اور عام ہیں۔ جیسا کہ موچی دروازے کا صحیح نام موتی دروازہ ہے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں موتی نام کا ایک ہندو جمعدار اس دروازے کی حفاظت پر مامور تھا، وہیں پر اس کا انتقال ہوا تو اسی کے نام سے اس دروازے کا نام موتی دروازہ رکھا گیا، جو بعد میں بگڑ کر موچی دروازہ ہوا۔ پھر لوہاری دروازے کا صحیح نام لاہوری دروازہ ہے۔ جب محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی، جس سے کہ پورے کا پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ تو جب ایاز نے اس شہر کو از سر نو آباد کیا تو اس شہر کی پہلی آبادی اس دروازے کے پاس ہوئی، تو اس نے شہر کے نام کی مناسبت سے اس کا نام لاہوری دروازہ رکھا، جو بعد میں مل کر لوہاری دروازہ ہو گیا۔ پھر مسجدی دروازے کا صحیح نام مسجدی دروازہ یا مسیحی دروازہ، کیونکہ اس دروازے کے پاس اکبر کی والدہ مریم مکانی کی مسجد تھی۔ پھر آخر میں آتا ہے یکی گیٹ، یکی دروازہ، وہ اس دروازے کا صحیح نام زکی دروازہ ہے، جو ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اور ولی اللہ پیر زکی الدین شہید کے نام سے منسوب ہے، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 2 قبریں ہیں، ایک دروازے کے اندر اور ایک دروازے کے باہر۔ اندر والی قبر میں ان کا سر دفن ہے اور باہر والی قبر میں ان کا باقی کا جسم دفن ہے۔ پوری دنیا میں صرف یہی ایک بندہ ہے جس کی 2 قبریں، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ مگر ہوا کیا صاحب کہ یہ بزرگ اس دروازے کے پاس رہا کرتے تھے، تو جب مغلوں نے لاہور پر حملہ کیا اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا تو یہ بزرگ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان مغلوں سے دیوانہ وار رہے۔
کہا جاتا ہے کہ جب پیر ذکی الدین شہید کا سر تن سے جدا ہو گیا تو ان کا باقی کا جسم دروازے کے باہر اس مقام تک لڑتا رہا جہاں اب ان کی قبر ہے، اور وہ کافی فاصلہ بنتا ہے. اب اندازہ کیجئے بغیر سر کے وہ آدمی لڑ رہا تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. تو عقیدت مند لوگ دونوں ہی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اس کا نام ذکی دروازہ تھا، جو یکی گیٹ اور یکی دروازہ یہ مشہور ہوا. صاحبان یہ لاہور کے 12 دروازے ہیں. انہی کے اندر اصل شہر لاہور آباد ہے، جس کو وارڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کہا جاتا ہے. کامران لاشاری صاحب اس کے ڈی جی ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں. اب جب آپ لاہور دیکھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. مگر صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ٹریفک تھوڑی سی کم ہو اور آپ اپنی گاڑی پر انہی 12 دروازوں کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے 15 سے 20 منٹ میں پورے شہری لاہور کے گرد چکر لگا سکتے ہیں. مگر آپ اندازہ کیجئے کہ چھوٹی سی جگہ میں کیا کچھ نہیں ہے. کتنی بادشاہیاں گزر گئیں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، دارا شکوہ، مہاراجہ رنجیت سنگھ، گورے، شہزادے، شہزادیاں، کنیزیں، جلاد، کون کون ان گلیوں سے گزر کر گیا ہے. پھر سب نے کیا کیا تعمیرات کرائی. لاہور کا عظیم الشان شاہی قلعہ، اس کے سامنے عظیم الشان بادشاہی مسجد حضوری باغ. پھر آپ دہلی دروازے سے شروع ہو جائیں. دہلی دروازہ، شاہی حمام، شاہی گزرگاہ، مسجد وزیر خان سرائے، دینا ناتھ کا کنواں، دینا ناتھ کی حویلی، سلطان ٹھیکیدار کا خفیہ شیش محل، سلطان کی سرائے، چوک دارا شکوہ، اکبری منڈی، حسو تیلی کی بیٹھک، مسجد گوبر خان، مائی مورا کی مسجد، اونچی مسجد، نینی مسجد، صبح تکیہ ساتواں، تکیہ کا محلہ کمان کرا، مائی مورا کی مسجد، پانی والا تالاب، بلاکی شاہ کی حویلی، لال پو کی برفی، گرو ارجن دیو کا قید خانہ اور بازار حسن، سب کچھ لاہور میں موجود ہے. میں آپ کو شام تک بھی گنواتا رہوں تو لاہور کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ سے تک جائیں گے. ہمیں اپنے اس لاہور پر فخر ہے. اور وہ گلیاں بھی اسی شہری لاہور کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ لاہور اندرون شہر کی کچھ گلیاں اس قدر تنگ ہیں کہ اگر ایک جانب سے مرد جا رہا ہو اور دوسری طرف سے عورت آ رہی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی جگہ بچتی ہے. یوسفی صاحب جیسے مزاح نگار صدیوں میں پیدا ہوئے. کہتے ہیں مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے. کسی نے پوچھا کہ عورت کی کشش اور زمین کی کشش میں کیا فرق ہے؟ کہنے کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی انسان کو خاک میں ملا دیتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ ساتھ محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں؟ کہنے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں، صرف بیوی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ بالکل زبردست. یہ میں نے شہر لاہور کا مختصر سا تعارف پیش کیا ہے. اب اس شہر کی کچھ مشہور شخصیات، کچھ مشہور جگہیں، کچھ تعمیرات اور کچھ قصے جو شہر میں رونما ہوئے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. کچھ بچے بول رہے ہیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. کائنڈلی پلیز بیٹے لاہور دیکھو بس اس وقت. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. لاہور کا ذکر ہو، لاہور کا ذکر ہو اور داتا علی زبیری کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. صاحبان حضرت داتا گنج بخش علی زبیری سن 431 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کے ہمراہ لاہور میں تشریف لائے. آپ کا نام ان پہلے چند صوفیاء میں سے آتا ہے جو اس شہر میں تشریف لائے. آپ سے پہلے آپ ہی کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ شہر لاہور میں موجود تھے. تو جب آپ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لاہور میں تشریف لے جائیے، تو داتا علی زبیری اپنے مرشد سے کہنے لگے کہ حضور وہاں پر تو پہلے ہی میرا حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے مرشد کہنے لگے آپ کو جتنا کہا ہے آپ اتنا کیجئے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب شہر میں مل جائے گا. اپنے مرشد کے حکم پر داتا علی زبیری جب شہر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا اس جگہ پر بھیڑ لگی ہے، لوگ اکٹھا ہیں. پاس گئے، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے جنازے کی تیاری ہو چکی ہے.
تو سمجھ گئے کہ ایک بزرگ کی ڈیوٹی اس شہر سے ختم ہوئی اور اب دوسرے بزرگ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ دادا علی میری باٹی دروازے کے باہر مٹی اور گارے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ اب یہ اس زمانے میں اس شہر پر رائے راجو کی حکومت تھی۔ وہ ایک ہندو جادوگر تھا اور شہر کی زیادہ آبادی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، تو شہر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس رائے راجو کو ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے۔ اور شہر کے جتنے دودھ فروش تھے، دودھ بیچنے کا کاروبار کرتے تھے، وہ اس رائے راجو کو بھتے کے طور پر اپنی بھینسوں کا دودھ دیا کرتے تھے۔ تو صاحب ایک بار کیا ہوا کہ دادا علی زبیری اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھے ہیں تو ایک بوڑھی اماں سر پر دودھ کا کٹورا رکھے جا رہی ہیں۔ تو آپ نے اس اماں جی سے کہا کہ جب پاس سے گزری تو انہوں نے کہا اماں جی آپ اس میں سے مجھے تھوڑا سا دودھ دے دیجئے۔ تو وہ عورت کہنے لگی نہیں بابا جی میں آپ کو اس میں سے دودھ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تو میں رائے راجو کو دینے کے لیے جا رہی ہوں، وہ ہمارا جادوگر ہے، ہمارا سمجھے بڑا ہے، گرو ہے، تو میں اگر اس دودھ میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی کروں گی تو پھر وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، بھائی اب تو میں یہ دودھ ضرور لوں گا، میں دیکھتا ہوں تمہارا وہ جادوگر کیا کرتا ہے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا فورس کیا اس کو، تو اس عورت نے اپنا دودھ کا کٹورا اتارا اور آپ کے حوالے کر دیا دادا علی ویری کی، خود گھر چلی گئی۔ اب صاحب شام کو کیا ہوا، جب وہ اپنی بھینسوں کا دودھ نکالنے لگی تو اس کے گھر میں جتنے چھوٹے بڑے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے، مگر اس کی بھینسوں کے تھنوں سے دودھ آنا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، ایک برتن رکھے وہ بھر جائے، اٹھائے دوسرا رکھے وہ بھر جائے، خود بخود دودھ نکل رہا ہے۔ اب چھوٹا سا شہر تھا، اس عورت نے شور مچا دیا، لوگ اکٹھا ہو گئے، کیا ہوا اماں؟ کہ ہونا کیا ہے، ایسے باٹی دروازہ کے باہر ایک بابا جی بیٹھے ہیں، صبح صبح انہوں نے مجھ سے دودھ مانگا، پتہ نہیں کیا میں نے دودھ دے دیا، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا کی ہے، وہ تو دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ لوگ اچھا ایسے بابا جی کون آ گئے؟ اب سارا شہر بھاگا آپ کے پاس، اب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے آپ کے پاس، ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، آپ اس میں بیٹھے ہیں۔ یہیں پاس میں ہی رائے راجو کا ڈیرا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ میرے سارے ماننے والے تو اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے جو باٹی دروازے کے باہر بیٹھا ہے، تو بڑے غصے میں آئے، کہنے لگا آپ کے بدتمیزی کرنے لگا، کہنا کون ہے آپ اور کیا ہے آپ کے پاس، کوئی کمال ہے تو دکھائیے، کیوں میرے ماننے والوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں تو خدا کا ایک عاجز سا بندہ ہوں، کوئی جادوگر تھوڑی ہوں تو میں کمال دکھاتا پھر۔ ہاں تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس تو ہے۔ صاحب یہ کہہ کر رائے راجو نے ایک منتر پڑھا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ہوا کے اندر پرواز کرنے لگا۔ اب اس زمانے میں انسان کا ہوا کے اندر پرواز کرنا بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، اس کے ماننے والے۔ دادا علی زبیری کچھ دیر تک تو دیکھتے رہے، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید سے چاروں کل پڑھے اور اپنی دونوں جوتیاں اتاری جن کو کھڑانے بولتے تھے، اور ہوا میں ایسے ہی رائے راجو کی طرف اچھال دی۔ آپ کی دونوں جوتیاں رائے راجو کے ساتھ ہی پرواز کرنے لگی۔ نہ صرف پرواز کرنے لگی بلکہ اس کے سر پر ٹھا 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 برسنے بھی لگی۔ تھوڑی دیر میں رائے راجو کا سارا جادو ختم ہو گیا اور وہ زمین پر آ رہا، آپ کے قدموں میں گرا، کہا حضور معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ آپ کی نظر کرم سے اللہ نے اس کو ہدایت دی، پھر وہ رائے راجو جادوگر نہ رہا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس خطے کا شاید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا۔ پھر وہ رائے راجو جادوگر نہیں رہا بلکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور ولی اللہ ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کا نام رکھا شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پہلے خلیفہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آج بھی جب آپ داتا حضور کی سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں والے پر 2 قبریں ہیں، ایک شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ساتھ ایک شیخ لطفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ کئی سال تک ان کے گھر ایک ہی بچہ پیدا ہوتا تھا جو آپ کا قدی نشین بنتا تھا۔ پھر انہوں نے کثرت اولاد کے لیے دعا کی، تو پھر ساری زندگی جادوگری چھوڑ دی، پھر دین اسلام کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ اندازہ کیجئے آج بھی ہر مذہب، ہر فرقے، ہر عقیدے کے لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف والے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند خواجہ غریب نواز جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کے مزار پر چلے کاٹے ہیں۔ وہیں پر بیٹھ کر خواجہ غریب نواز نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل
کاملہ را رہنما. آپ نے بہت ساری تصنیفات میں رقم کی. کشف المعجوب آپ کی سب سے مشہور تصنیف ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جس کسی کو بھی کامل مرشد نہ ملتا ہو، وہ ایک بار اس کتاب کا مطالعہ کر لے تو اس کو اس کا مرشد مل جائے گا، مطلب اس کو سیدھا راستہ مل جائے گا. آج بھی جب آپ کا عرس ہوتا ہے تو اس اماں ودود والی اماں جی کی یاد میں لاہور کے جتنے دودھ فروش ہیں گجر برادری، وہ عرس کے دنوں میں دودھ کی سبیلیں لگاتی ہیں جہاں سے زائرین آ کر دودھ پیتے ہیں، اور ہمیں داتا حضور کے عرس کے دنوں میں ہی لاہور کے اندر خالص دودھ پینے کو ملتا ہے. آج بھی آپ اندازہ کیجئے، جو کوئی بھی لاہور کسی کام سے آئے، چاہے پیشی پر آئے، چاہے بچے سے ملنے کے لیے آئے، چاہے علاج کے لیے آئے، کچہری آئے، شاپنگ کے لیے آئے، وہ آپ کے مزار پر حاضری ضرور دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. لاہور کی بلو اور اس کی رانیاں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ابرار الحق بھائی کا ایک گانا آیا تھا، کنے کنے جانا بلو دے گھر، بڑا مشہور ہوا. تو وہ نام سن کر لگتا تھا کہ بلو بڑی خوبصورت عورت ہوگی، مگر اصل میں بلو کون تھی؟ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ کا حرم بھی کافی آباد تھا. اگرچہ وہ حجم میں اتنا بڑا تو نہیں تھا جتنے مغلوں کے ہوا کرتے تھے، مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا. اب مہاراجہ کے حرم میں موجود عورتوں کو آپ 4 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے اور دوسرے درجے میں 9 عورتیں ہوتی تھیں، تیسرے درجے میں 7 عورتیں، اور چوتھے درجے میں 21 عورتیں ہوتی تھیں. اب ان سبھی عورتوں کا انتخاب وہ مسلمان اور سکھ علماء کیا کرتے تھے جنہیں علم رمل، علم نجوم اور علم العادات میں ملکہ حاصل ہوتا تھا. ان عورتوں کا ہاتھ دیکھ کر، کنڈلی دیکھ کر، ذائچہ بنا کر شاہی دربار میں رکھا جاتا. پہلے درجہ شاہی بیگمات کا ہوتا تھا. دوسرے درجے میں جو ان کے جرنیل جن کے شہید ہو جاتے تھے جنگ میں، ان کی بیوہ عورتیں، وہ ان کا ان کے ساتھ بیگمات جیسا ہی برتاؤ کیا جاتا تھا. تیسرے درجے میں منتخب داشتائیں ہوتی تھی جو کہ سب کے سب انتہائی حسین، جمیل اور پڑھی لکھی اور عقل مند ہوا کرتی تھی. آخری درجہ کنیزوں کا ہوتا تھا. اب یہ ساری عورتیں ملک کے، پنجاب کے، پورے ملک سے مختلف چھوٹے بڑے گاؤں قصبوں سے لاہور دربار میں لائی جاتی تھی. ہر عورت کی شاہی دربار میں کام کرنے کی عمر 25 سال تک مقرر تھی. 25 سال کے بعد ان کو ریٹائر کر دیا جاتا اور ان کی جگہ نئی عورتیں آ جاتی. یہی شاہی گھرانوں میں کنیزیں رکھنے کا رواج تھا. مگر صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی ساری عورتیں ہونے کے باوجود مہاراجہ رنجیت سنگھ جس عورت پر دل و جان سے مرتا تھا اس کا نام بلو رانی تھا. بس کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بادشاہ، راجے، مہاراجے بڑے طاقتور لوگ تھے، اتنی عورتیں سنبھال لیتے تھے. ہماری تو ایک بیوی نے جان کھا لی. جیسے ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی بیوی کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ استاد کہنے لگے، بیٹا بیوی کو کسی بھی زبان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں یقین تو کہہ کے دیکھ لو. اچھا پھر میں سوچتا ہوں اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا، یہ پکڑواتا ہے صاحب. آپ کہیں بیٹھے اچانک ہونے کا کتنے ہو جی، میں سبزی والے کے پاس کروں، بات کرو سبزی والے سے. بندہ ادھر کھڑا ہے، سبزی والا بڑی موسموں کی سبزیوں کے ریٹ بتا رہا ہے. کدھر ہو جی؟ میں ٹریفک میں مسافر سے بات کراؤں. کون سی ٹریفک میں ہو تم؟ جیسے ایک صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے، جان میں اگلے 100 سال تک تمہیں پیار کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو کہنے لگی، اس کے بعد کہاں منہ مارنے کا 100 سال میں بیچاری کو تھوڑا لگ رہا ہے. میری بھی اپنی بیوی مجھ سے کہتی، خان صاحب آپ ساری زندگی بھی ڈھونڈتے رہو گے نا، آپ کو میرے جیسی دوسری نہیں ملے گی. میں پاگل ہوں، دوسری بھی تیرے جیسے نہیں ملتا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا نا کہ ڈاکٹر صاحب یہ عورتیں بڑا فریش رہتی، معاف کرنا میں ایسی کہ عورتیں بڑا فریش رہتی ہیں، ان کو بیماری بھی کم لگتی ہے، مرنے کی ریشو بھی بہت کم ہے. آپ قبرستان چلے جائیں، ہر طرف آپ کو مردوں کی قبریں نظر آئیں گی. بشیر عمر 34 سال، نذیر 25 سال، اکبر 40 سال. 50 قبروں کے بعد آپ کو ایک عورت کی قبر. جنت بی بی عمر 99 سال. اس کا کیا وجہ ہے؟ بڑی عورتیں ان کو بیماری نہیں لگتی، فریش. کہنے کے بدر صاحب یہ عورتیں اس لیے فریش رہتی ہیں، ان کا خامد کو نہیں ہوتا، ان کی بیوی کو نہیں ہوتی، سوری ان کی بیوی نہیں ہوتی، اس لیے فریش رہتے ہیں. جیسے ایک سردار جی کہنے لگے اپنے دوست سے کہ جب میری نوی شادی ہوئی سی نا تو میری تیری بھابی ایڈی چنگی لگتی سی، میرا دل کرتا سی میں کھا جاؤں. دوست کہتا جی ہوں سوچتا کھا ہی جاتا تو چنگا سی.
تو صاحب بات ہو رہی تھی بلو رانی کی. لاہور میں بشیرہ نام کی ایک عورت تھی جو کہ انتہائی حسین تھی. اس کی بلی جیسی گوری آنکھوں کی وجہ سے مہاراجا اس کو بلو رانی کہا کرتا تھا. وہ ہر طرح سے مہاراجا کی منظور نظر تھی. مگر بلو کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ تھی دیوان حافظ کی غزلیں اس کو زبانی یاد تھی. اب وہ آرٹسٹ کی قدر کر رہا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ. بیسیکلی اس کا کوئی اسمبل نہیں تھے, کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. تو بلو رانی وہ مہاراجا نے اس زمانے میں بلو رانی کو 8,000 روپے وظیفہ دیا تھا, جبکہ اپنی کسی بھی بیوی کو وہ اس کا آدھا دیا کرتا تھا, یعنی 4,000 روپے. پانی والا تالاب کے پاس مہاراجا نے اس کو بہت بڑی حویلی دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی, وہاں پر وہ رہتی تھی. بلو اور اس کا گروپ 40 جوان سال ناچنے والی لڑکیوں پر مشتمل تھا. بلو آگے گانا گاتی تھی اور وہ 40 لڑکیاں پیچھے کی کورس میں ناچ پیش کرتی تھی, اور ان لڑکیوں کو بلو رانی کہا جاتا تھا. جب بھی بلو کی محفل ہوتی تو اس کے خاص انتظامات کیے جاتے. نہایت اعلیٰ درجے کی کشمش سے شراب کشید کی جاتی جس میں مروارید اور موتی ملائے جاتے. صاحبان, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوہ نور ہیرا ہمارا ہے, لاہور کا ہے, پنجاب کا ہے, جدھر کو جو اندازہ کر لگے. لیکن اس سے پہلے آپ کوہ نور کے بارے میں جان لیجئے کہ کوہ نور دنیا کا بیش قیمت, قیمتی ترین اور اپنی نوعیت کا سب سے منفرد ہیرا ہے. یہ مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت رہا, جبکہ عورتوں کے لیے خوش قسمتی کا سبب رہا. یہ ہندوستان کی گولکنڈہ کان سے برآمد ہوا تھا اور مختلف مسلمان اور حکمرانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا مغل شہنشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت لگا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی کے تخت پر قبضہ کیا تھا. اس ہیرے کی قیمت کے بارے میں بابر نامہ میں بھی بابر لکھتا ہے کہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی ہے کہ اس سے ملنے والی رقم سے پوری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے. بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس آیا, پھر اکبر کے پاس آیا, پھر جہانگیر کے پاس آیا, ٹھیک ہے جی. مگر اکبر نے کبھی اسے اپنے پاس نہیں رکھا. اس کو اس کے نجومی نے بتایا تھا کہ جو کوئی مرد اس ہیرے کو اپنے پاس رکھے گا اس کا تختہ الٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ ہیرا اسے تجوری پر رہا, پھر اکبر کے پاس, جہانگیر کے پاس آیا, سلیم کے پاس, سلیم نے بھی تجوری میں رکھا. پھر جب شاہ جہاں کے پاس آیا تو شاہ جہاں نے اس کو اپنے تخت طاؤس کی زینت بنایا. اور پھر وہی ہوا جو اس ہیرے کے بارے میں جو امید تھی, جو بات مشہور تھی کہ جس مرد حکمران کے پاس ہوتا ہے اس کا تختہ الٹ جاتا ہے, تو اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کا تختہ الٹ دیا. صاحب اقتدار کا لالچ اور اقتدار کی ہوس کیا ہوتی ہے کہ ایک دن شاہ جہاں قید خانے میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے گیا تو شاہ جہاں کہنے لگے, اورنگزیب قید خانے میں اکیلا ہوتا ہوں, اگر کچھ بچے بھجوا دیا کرو تو میں ان کو پڑھا دیا کروں. تو یہ بات سن کر اورنگزیب ہنسنے لگا, کہنے لگا ابا جان آپ قیدی ہیں, آپ کو یہ سہولتیں نہیں دی جا سکتی, مگر میں حیران ہوں کہ آپ کو قید ہو گئی ہے مگر آپ کے اندر سے شوق حکمرانی نہیں جا رہا. آپ سوچ رہے ہیں کم از کم میں بچوں پر تو حکم چلا ہی سکتا ہوں, ہیں جی. اس ہیرے کو کوہ نور کا نام, اس ہیرے کا پہلے کوئی نام نہیں. اس ہیرے کو کوہ نور کا نام ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے دیا تھا. اس سے پہلے اس ہیرے کا کوئی نام نہیں تھا. جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو جاتے ہوئے وہ یہ ہیرا بھی اپنے ساتھ لے کر گیا. نادر شاہ کی بیوی اس ہیرے کی قیمت کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک طاقتور پہلوان آدمی ایک کھلے میدان میں کھڑا ہو کر پوری طاقت سے ایک پتھر مشرق کی جانب پھینکے, ایک پتھر مغرب کی جانب پھینکے, ایک شمال, ایک جنوب اور ایک اوپر, اور اس پورے ایریے کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے تو یہ کوہ نور کی قیمت ہو. اب نادر شاہ جب لوٹ کو مار کر کے جا رہا تھا واپس, تو اس زمانے میں جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو محمد شاہ کی حکومت تھی, جس کو محمد شاہ رنگیلا بھی کہا جاتا ہے. تو محمد شاہ کی کسی قریبی سے کسی غلام نے نادر شاہ کے کان میں کہا کہ حضور سب کچھ تو لوٹ مار کر کے آپ لے کر جا رہے ہیں, لیکن اصل چیز آپ یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا محمد شاہ کے پاس ایک بیش قیمت ہیرا ہے جسے وہ اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتا ہے. اب نادر شاہ نے ہیرے کا نام سنا تو اس نے کہا لینا چاہیے, لیکن اس کے لیے میں پھر دوبارہ سے قتل و غارت کروں. کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک پلان بنایا, ایک منصوبہ بنایا. اس نے دلی شہر میں منادی کرا دی, ایک اعلان کرا دیا کہ میں نادر شاہ محمد شاہ کا لوٹا ہوا تک اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں. اب جب محمد شاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا اچھا
میرا لوٹا ہوا تخت مجھے واپس مل رہا ہے، مطلب مجھے NRO مل رہا ہے، بڑا خوش ہوا۔ اور وہ چیز ختم ہو گئی، دوبارہ سے پھر اس کو نہیں پتا تھا کہ نادر شاہ سازش کر رہا ہے۔ خیر صاحب، بڑے چوک میں ایک محفل لگائی گئی، ایک طرف محمد شاہ کے لیے تخت لگایا گیا، ایک طرف نادر شاہ کے لیے تخت لگایا گیا۔ ایسے ہی محفل شروع ہو گئی، وہ گانا بجانا ہوا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد نادر شاہ اپنے تخت سے اٹھا اور کہنے لگا، حاضرین، آج کے بعد میں اور محمد شاہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جس کو بھائی بنانا ہوتا تھا اس کے ساتھ پگڑی بدل لیا کرتے تھے۔ اب نادر شاہ کی پگڑی خالی تھی مگر محمد شاہ کی پگڑی میں ہیرا تھا۔ اب اتنے سارے لوگ تھے، اب محمد شاہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا میں نے پگڑی نہیں دینی، کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، سامنے لوگ بیٹھے تھے۔ صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی محمد شاہ نے اپنی ہیرے والی پگڑی جس کے اندر ہیرا تھا وہ اتاری اور نادر شاہ کے سر پہ رکھ دی۔ نادر شاہ نے اپنی خالی پگڑی اتاری اور محمد شاہ کے سر پہ رکھ دی۔ میں جب نادر شاہ نے اپنی خانقاہ میں گیا، نادر شاہ اس نے پگڑی کے بل کھولے تو یہ ہیرا اس کے قدموں میں آ گیا۔ تو نادر شاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، کوہ نور، نور کا پہاڑ۔ تب سے اس ہیرے کو کوہ نور کہا جاتا ہے۔ یہ دودھ ہے، لسی ہے، کیا ہے؟ لسی ہے جناب، ادرک کا لاہور سے آتے تھے، دودھ بن گئی سونا جہاں صحیح سے عامر خان صاحب نے بلائی ہے۔ واہ جی واہ۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہوا صاحب کہ کوہ نور، پھر جب یہ نادر شاہ کا قتل ہوا تو یہ احمد شاہ ابدالی کے پاس آ گیا، پھر تیمور کے پاس گیا، پھر شاہ زمان کے پاس گیا۔ جب شاہ شجاع کے پاس یہ ہیرا آیا نا تو افغانستان میں اس کے خلاف بغاوت ہوئی، تو اپنے خاندان فیملی کو لیا، اس ہیرے کو لیا اور پنجاب آ گیا۔ اب پنجاب میں اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی مار رہے ہیں، مجھے آپ بنا دے دو۔ مہاراجہ کو ایک ہلکا سا شک تھا کہ شاہ شجاع کے پاس ہیرا ہے، مگر بات کرنے کے لیے وہ وقت مناسب نہیں تھا۔ مہاراجہ نے پانی والا تالاب کے پاس بازار حکیمہ میں شاہ شجاع کو ایک حویلی دی کہ بھائی تم رہو، کھاؤ پیو اپنی فیملی کے ساتھ، میں تھوڑا بزی ہوں۔ وہ کیا تھا کہ اس زمانے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی شادی چل رہی تھی، بات کرنے کے لیے وقت مناسب نہیں تھا۔ اور صاحبان میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج تک اس طرح کی شادی بھی شہر لاہور کے اندر نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں دولہے کو 2,36,000 روپے نقد سلامی دی گئی، جو آج کی سونے کی مالیت کے حساب سے 30 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے، کیونکہ ساری کی ساری سلامی سونے کے سکوں میں دی گئی تھی۔ ملکہ برطانیہ نے 5,000 روپے بھیجے تھے سونے کے سکے۔ تو صاحب جب شادی ختم ہوئی تو مہاراجہ نے کہا بلاؤ شاہ شجاع کو۔ اب شاہ شجاع ہے، جی مہاراج آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بڑی سیوا کی، رہنے کے لیے جگہ دی۔ مہاراج نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لاؤ وہ ہیرا جو تمہارے پاس ہے مجھے دے دو۔ شاہ شجاع انجان بن کر کہنے لگا کون سا ہیرا، کیسا ہیرا، میرے پاس تو کوئی ہیرا نہیں ہے۔ مہاراجہ نے کہا کوہ نور جو تیرے بڑوں سے چلتا آتا ہے تمہارے پاس ہے، وہ دو۔ شاہ شجاع کہنا مہاراجہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ہیرا نہیں ہے۔ مہاراج نے اس سے کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، اگر 3 دن کے اندر تم نے وہ ہیرا میرے حوالے نہیں کیا تو میں تمہاری اس جانوں کا ذمہ دار نہیں۔ یہ کہہ کر ان کی حویلی کا کھانا پینا بند کر دیا، حویلی پر پہرا بٹھا دیا۔ جب تیسرے دن شاہ شجاع کے بچے بھوکوں مرنے لگے تو شاہ شجاع کی بیوی وفا بیگم بھاگتی آئی، مہاراجہ کہنے لگی کہ مہاراج ہمارے پاس ہیرا ہے، ہم آپ کو ہیرا دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ مہاراج نے کہا بتاؤ، کہنے لگے شاہ شجاع کو بتا، یہ شاہ شجاع بتائے گا۔ شاہ شجاع کو بتایا، اس نے کہا میرا بھائی نے میری تخت پر قبضہ کر لیا مہاراج، تو آپ میرا تخت واپس کرنے میں میری مدد کیجیے۔ اب مہاراجہ اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتا تھا، تو مہاراجہ نے کہا چھوڑ دو۔ ویسے شاہ شجاع اگر میں تم سے یہ ہیرا خریدنا چاہوں تو اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ تو شاہ شجاع نے بڑا تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ تو شاہ شجاع کہنے لگا اس ہیرے کی قیمت ہے طاقت۔ میرے بڑوں نے بھی طاقت کے ذریعے ایک دوسرے سے لیا تھا، میں نے بھی طاقت کے ذریعے لیا تھا، اور دیکھ لیجیے آج مجھ پر برا وقت ہے، آپ بھی طاقت کے ذریعے مجھ سے لے رہے ہیں، لیکن دیکھ لیجیے گا ایک نہ ایک دن آپ سے بھی طاقت کے ذریعے کو چھین لے گا۔ تو مہاراج نے کہا وہ جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، ابھی تم اس کی قیمت بتاؤ، اگر وہ تم سے خریدنا چاہو تو کیا قیمت ہوگی؟ تو شاہ شجاع نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اس ہیرے کی قیمت ہے طاقت۔ ٹھیک ہے جی، تو ویسے انہوں نے کہا بتاؤ کتنے کا دے سکتے ہو تم؟ تو شاہ شجاع نے کہا اس زمانے میں کہ 50,000 روپے کے بدلے میں یہ ہیرا آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ مہاراج نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ محکم چند کو بلایا، اپنے خاص اکاؤنٹنٹ کو، اس نے کہا 50,000 روپے شاہ شجاع کو دے دو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
50,000 रुपये शाह शुजा को दे दिए, शाह शुजा से रसीविंग ले ली, रसीद लिखी गई। अब आप खुद बताइए कि ये हीरे का लेन देन, लिखत पढ़त, रकम की अदायगी और हीरे की हवालगी लाहौर दरबार में हुई, तो फिर लाहौर दरबार ही इसका मालिक होगा ना कोहिनूर का। मौजूदा वक्त में उस हीरे की मलकियत के 4 मुल्क दावेदार हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। और मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मलका वो हीरा किसी को नहीं देगी। आजकल वो मलका बरतानिया के ताज की जीनत है। कोहिनूर का किस्सा आपको अच्छा लगा? लाहौरी बड़े रंगबाज हैं जी। ना मेरा पुत्र ना मेरा पुत्र नहीं होगा निकलो। मगर साहब आज के दौर में किसी को रंगबाज कहें तो वो समझेगा उसको गाली दी जा रही है, मगर किसी जमाने में लाहौरियों को रंगबाज कहना फख्र की बात थी। शहनशाह अकबर ने हिंदुस्तान की पहली बाकायदा मंडी लाहौर के अंदर कायम की। वो अकबर के नाम से मंडी बनी जिसको अकबरी मंडी कहा जाता है, और उससे मुल्हिक इलाके को रंग महल कहा जाता है शालवी दरवाजे के अंदर। लाहौर के मुजाफाती इलाके साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे हुआ करते थे। इसी मुनासबत से इस इलाके को नीली बार कहा जाता है। हमारी बारी बड़ी मशहूर है, नीली बार, गंजी बार, सांदल बार। तो नील के पौधे हुआ करते थे मीलों तक। तो मुकामी लोग क्या करते कि नील के उन पौधों का सत निकालते, उस सत को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता, उसका पाउडर और दलियां बनाई जाती, फिर उस नील को बड़ी बड़ी टोकरियों और बोरियों में भरकर लाहौर की अकबरी मंडी लाया जाता, जहां वो ताजरों के हाथों में नील फरोख्त होता और ये बम्बई और कलकत्ता की मंडियों में पहुंच जाता। वहां से उसे इटालियन और फ्रेंच और पुर्तगीज ताजर खरीदते, अपने जहाजों में भरते, और ये नील जो था इटली के साहिली शहर जनेवा में पहुंच गया। ये जनेवा, ये जनेवा नहीं है स्विट्जरलैंड वाला, ठीक है ना। जनेवा शहर के साथ ये फ्रांस का शहर जिसको निम कहते हैं, लेकिन बाद में उसको डेनिम भी कहा जाता है। डेनिम में हजारों खड्डियां थी जहां मोटा सूती कपड़ा बुना जाता था। इस कपड़े को सरज कहते हैं, सरज कहलाता है। तो जब ये कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो वापस जाता है जनेवा के अंग्रेजों के पास, तो वो उस पर लाहौर का नील चढ़ाते हैं, तो ये कपड़ा नीले रंग का हो जाता है। बाद में ये कपड़ा जब दर्जियों के पास पहुंचता तो दर्जी इस कपड़े से मिस्त्रियों, मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूने सिया करते थे। अब जनेवा शहर में वो पतलूने बनती थी, वो थोड़ा पतलूने जब मशहूर हो गई तो जनेवा शहर की वजह से उन पतलूनों को जीन्स कहा जाने लगा। जब निम शहर के ताजरों को पता चला कि जनेवा शहर की वजह से जीन्स बहुत मशहूर हो गई हैं, तो उन्होंने जोशी हसद में अपने पूरे कपड़े को डेनिम कहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ जनेवा की वो जीन्स और निम का कपड़ा मशहूर हुआ, तो वो डेनिम की जीन्स बन गई। अब जीन्स के अंदर 3 बातें हैं। डेनिम का कपड़ा, जनेवा के अंग्रेज, तो जनेवा के दर्जी और लाहौर का नील। तो मुगलों के ज़माने में अगर लाहौर का नील ना होता तो आज कम से कम जीन्स नीले रंग की ना होती। जीन्स के अंदर जो नीलापन है वो शहर लाहौर की देन है। और साहब आज भी आप अंग्रेजी की पुरानी डिक्शनरियां निकाल कर देख लें, उसमें आपको नील का नाम लाहौरी मिलेगा। अंग्रेज नील को लाहौरी कहा करते थे। आप अंदाजा कीजिए कि लाहौर का वो नील हजारों मील का समुद्री और जमीनी फासला तय करके जनेवा पहुंचता, और वहां पर फिर जीन्स का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया में फैल जाता। फिर साहब बदला, मुगलों ने नील पर टैक्स लगा दिया, इटालियन और पुर्तगीज और यूरोप ने मसनूई रंग इजाद कर दिए और हमारे लिए। मगर लाहौरियों को रंगबाज का ये खिताब बम्बई और कलकत्ता के ताजरों ने दिया। उस जमाने में लाहौर की जो सल्तनत की हिंदुस्तान की जुबान थी वो फारसी जुबान थी। जो कोई किसी पेशे से वाबस्ता होता था उसको बाज कहा जाता था। कबूतर पालने वाले को कबूतरबाज, पतंग बनाने वाले को पतंगबाज, और रंग बनाने वाले को, रंग बेचने वाले को रंगबाज कहा जाता था। नील तो लाहौरी नहीं रहा, मगर वो रंगबाजी आज भी लाहौरी मिजाज में जिंदा है। ओ पुतड़, ओ बेड़, ना मेरा पुतड़ रंगबाजी ना करी है तो ये रंगबाजी आज भी हमारे मिजाज में जिंदा है। अब आपको पता चला ना जी कि रंगबाज कहना इज्जत की बात है। हम रंगबाज थे, हमारा नील आज पूरी दुनिया, हो सकता है चीज बन जाती, लेकिन जो नीले रंग की है वो लाहौर की वजह से है। तो साहिबान, आखिर में
لاہور کے اکھاڑے اور ایک تاریخی کشتی کا ذکر اور پھر ہم اپنی داستان کا اختتام کرتے ہیں۔ کئی ہزار سال سے پہلوانی شاہی کثرتی کھیل رہا ہے اور صدیوں تک بہترین پہلوان ہی بہترین جرنیل بنتے آئے۔ سکندر کا یونان ہو یا سیزر کا روم، کلیوپیٹرا کا مصر ہو یا دارا کا ایران، مغلوں کا ہندوستان ہو یا پاکستان، پہلوانی قومی زندگی کا جزو رہا ہے اور لاہور کو اپنے اکھاڑوں پہلوانوں کی وجہ سے مشہور ہوا ہے۔ رستم ہند گامہ پہلوان اسی شہر لاہور کا باسی تھا جس نے ورلڈ چیمپئن زبسکی پہلوان کو ہرایا تھا۔ گاما کی آخری کشتی یورپی چیمپئن جیسی پیٹرسن کے ساتھ ہوئی تھی جسے صرف اس نے 45 سیکنڈ میں ہی چت کر دیا تھا۔ صاحبان پرانے زمانوں میں کئی جنگوں کے فیصلے کشتی کے ایک مقابلے پر ہو جایا کرتے تھے اور لاہور کی پہچان تو یہاں کے اکھاڑے اور پہلوان ہیں۔ مگر صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرانے زمانے کے پہلوان گنڈے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے محلے میں کوئی واردات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے سبھی بہن بھائیوں کی عزت محفوظ ہوتی تھی۔ وہ محلے کے محافظ ہوتے تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑی بات ان کی صحت ہوتی تھی۔ وہ سرداری بنا ہے منڈیا لیا، لیکن ان کے ہوتے ہوئے محلے میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو صاحب کیا ہوا کہ آج سے جہاں قلعہ لاہور کے سامنے جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سماتی ہے، کبھی یہاں پر دریا راوی بہا کرتا تھا۔ تو اس دریا کے کنارے کئی سو سال تک کبھی اور دلیر جوانوں کے درمیان کشتیوں کے دنگل ہوا کرتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ یہاں پر ایک تاریخی دنگل منعقد ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اس دنگل کا چیف گیسٹ تھا کہ اس دنگل میں گجرانوالہ کے ایک 14 سال کے نوجوان نے پنجاب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ بعد میں کوئی نوجوان مہاراجہ کی فوج کا جرنیل مقرر ہوا۔ اب یہ اصل میں قصہ کیا تھا؟ یہ 1805 کا سال تھا۔ مہاراجہ اس دنگل کا چیف گیسٹ تھا۔ تو پہلے راؤنڈ میں بڑے پہلوانوں کے جوڑ ہو رہے تھے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، شور مچ رہا ہے، میلہ لگا ہوا، پورے لاہوری اکٹھے۔ اچانک مجمع میں سے 14 سال کا نوجوان نکلا اور اس نے بڑے روب کے ساتھ کہنے لگا، ہاں بھائی ساڑھے نال دی کشتی لڑو کوئی۔ اب اتنی بات سنی تو مجمع میں سناٹا ہو گیا۔ لوگ غور سے اس بچے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے۔ اب لوگوں نے شور مچا دیا، مگر مہاراجہ کو اس لڑکے کا اپنے پہلوانوں کو اس طرح سے للکارنا اچھا نہیں لگا۔ مہاراجہ کا بلاؤ اس بدتمیز لڑکے کو اکھاڑے میں اور اس کو سبق سکھا دو۔ ادھر لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ اب لوگوں کی ہنسی شور اور ٹٹول میں اس لڑکے نے اپنا کرتا اتارا، اپنی دھوتی کو باندھا اور اپنے سے 2 گنا بڑے قد کے پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں انٹر ہو گیا۔ اب صاحب پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پہلوان اس کی مار دے گا، اس کو منکا توڑ دے گا، یہ لڑکا مر جائے گا۔ اس نے کہا پہلوان نے نو پرابلم، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب مہاراجہ نے کہا کہ اچھا بلاؤ اس لڑکے کو۔ صاحب ادھر وہ پورا نوجوان پہلوان، ادھر وہ 14 سال کا وہ چیٹکا سا نوجوان۔ اب لوگ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ لو جی لڑکا گیا موت۔ اس لڑکے نے پہلوان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا۔ ابھی وہ پہلوان سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس نوجوان پر کشتی کا کون سا دعویٰ آزماؤں کہ اس نوجوان نے اس پہلوان کو اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ غصے سے بھرا ہوا پہلوان دوبارہ اٹھا، اس نے پھر نوجوان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس کا کیا کروں، تو اس نوجوان نے اس پہلوان کی ٹانگوں میں سر دے کر اسے پھر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اس پر لام تان کی اور یہ کہتا ہوا ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا کہ ہاں بھائی اور کیڑا کیڑا ہے۔ مہاراجہ لوگ تالیاں پیٹنے لگے کہ یہ لڑکا کون ہے، اور بڑے روب کے ساتھ چلتا ہوا مہاراجہ کے سامنے کھڑا ہوا کہنے لگا مہاراج میں آپ کے 4 پہلوانوں سے اکیلا کشتی لڑ سکتا ہوں۔ پہلے ایک نہیں مانتا، اس نے کہا 4 پہلوان۔ اب مہاراجہ حکمرانوں کو آپ کو پتا ہے اس طرح کے موقع اللہ دے۔ مہاراجہ نے کہا اچھا تمہارا یہ شوق بھی پورا کیے دیتے۔ مہاراجہ نے اپنے 4 بہترین پہلوان اس اکھاڑے میں اتارے۔ اب ادھر وہ نوجوان اکیلا، ادھر 4 پہلوان۔ اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس لڑکے نے تھوڑی ہی دیر میں 4 پہلوانوں کو زمین چٹوا دی۔ لوگوں نے اس کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ مہاراجہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور اپنا سب سے قیمتی ہار اتار کر اس لڑکے کے گلے میں ڈالا۔ اس لڑکے کا نام ہری سنگھ تھا، جو گجرانوالہ کے سردار گردیال سنگھ کا بیٹا تھا، اور اکیلا ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لاہور میں یہ کشتیوں کے مقابلے دیکھنے چلا۔ مگر اس طرح کی کشتی دیکھنے کے بعد اس نے کہا میں اس طرح کی بڑی لڑ سکتا ہوں، کوئی بات ہی نہیں۔ وہیں پر کھڑے ہو کر مہاراجہ نے کہا کہ یہ لڑکا آج کے بعد میرا باڈی گارڈ ہوگا، میرا ساتھی محافظ ہوگا۔ اس کو ہری سنگھ لاہور آ گیا اور مہاراجہ کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ تو صاحب ایک بار کیا ہوا
کہ مہاراجا اور ہری سنگھ دونوں دریا راوی کے پاس شکار کھیلنے کے لیے گئے. جیسے ہی جنگل کے اندر انٹر ہوئے اور اچانک جھاڑیوں میں سے ایک چیتا نکلا اور اس نے ہری سنگھ کے گھوڑے پر حملہ کر دیا. ہری سنگھ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا. اب وہ ہری سنگھ نیچے تھا تو وہ چیتا جو تھا وہ ہری سنگھ پر حملہ کرنے کے لیے پر دوڑ رہا تھا. تو ہری سنگھ نے کیا کیا, ادھر سے چیتے نے جمپ کیا, ادھر سے ہری سنگھ نے اپنی کمر سے بجلی کی تیزی سے خنجر نکالا اور اپنی طرف اڑتے ہوئے چیتے کا نیچے سے پیٹ چاک کر دیا. چیتا وہ گرا اور مر گیا. ہری سنگھ نے دیکھا, غور سے دیکھا تو ادھر اس کا گھوڑا مرا پڑا تھا. اس چیتے کے اچانک حملے کی وجہ سے اس کے گھوڑے کی گردن ٹوٹ گئی. ہری سنگھ سب کچھ بھول گیا, اپنا خنجر بھی بھول گیا, اور اب گھوڑے کے پاس, گھوڑا اس کو بڑا پیارا تھا, گھوڑے کے پاس بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. مہاراجا نے اس کو دلاسا دیا, اس کو کھڑا کیا, سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے استبل میں سے 10 بہترین گھوڑے اس کو عطا کیے اور اس کو نلوا کا خطاب دیا. نلوا یعنی شیر کو مارنے والے کا خطاب دیا. پھر مہاراجا کا وہ جرنیل مشہور ہوا, ہری سنگھ نلوا. پھر مہاراجا نے اس کو حکم دیا کہ اپنے جیسے لاہوری اور گوجرانوالے کے پہلوانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ بناؤ جو فتح کریں. پھر ان نوجوان لاہوری شیردل جوانوں نے قصور کے پٹھانوں پر فتح پا کر, کشمیر کے ڈوگروں کو اپنا مطیع بنا کر, ملتان کا قلعہ فتح کر کے, جو لاہور عجائب گھر کے سامنے توپ کھڑی ہے بھنگیوں والی, اس کا استعمال کر کے ملتان کا قلعہ فتح کر کے اور صوبہ سرحد کے پٹھانوں پر فتح پا کر دنیا میں اپنا نام پیدا کیا. قلعہ جمرود اس نے اپنے نام سے بنایا. پر ہری پور ہزارہ وہ ہری سنگھ نلوا کے نام پر ہے. ہری سنگھ کی اتنی دہشت تھی کہ کابل سے لے کر اٹک تک جب بھی مائیں اپنے بچوں کو ڈرانا چاہتی تو صرف اتنا کہتی, ادیشا ہریہ راگلے, کہ سو جاؤ نہیں تو ہری سنگھ آ جائے گا. ہری سنگھ کی تلوار بازی کا مقابلہ ایک بار مہاراجا نے اس کا امتحان لیا. کیا دلچسپ مقابلہ تھا وہ, کیا ہری سنگھ نے وہ مقابلہ جیتا کہ ایک چارپائی, ایک منجی لائی گئی, اس کے اوپر ہری سنگھ کو بٹھایا گیا. ہری سنگھ کے ہاتھوں میں 2 تلواریں دی گئی. یہ کتنی تیز تلوار چلا سکتا ہے, یہ اس کا مقابلہ تھا. اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں دی گئی. وہ چارپائی پر بیٹھا ہے, ایک خاص ٹائم رکھا, 5 منٹ 7 منٹ, تو 7 منٹ کا یا 5 منٹ کا مقابلہ تھا. اور اس چارپائی کے نیچے کبے چھوڑے گئے. مقابلہ یہ تھا کہ اتنی ٹائمنگ کے اندر ان چارپائی اس چارپائی کے نیچے سے کبا اڑنا نہیں چاہیے. ہری سنگھ نے کتنی تیزی سے تلوار چلائی ہوگی کہ 10 منٹ تک اس نے کبوں کو اڑنے نہیں دیا. سکھ ہونا ایک علیحدہ بات ہے, مگر وہ میرے پنجاب کا نوجوان تھا, شیر تھا. پھر جمرود کے قلعہ جمرود کے محاصرے کے دوران ہری سنگھ نلوا شدید زخمی ہو گیا. وہیں پر اس کی موت ہو گئی. محاصرہ اس وقت ہوا جب صوبہ سرحد کے پٹھانوں کو یہ لگا کہ اب ہری سنگھ نلوا مر چکا ہے, مگر اس کے دوستوں نے ہری سنگھ نلوا کو مردہ کو اٹھا کر قلعے کی دیوار سے اس انداز سے دکھایا. ان کو لگا کہ نہیں, ہری سنگھ زندہ ہے, حملہ کر دے گا, تو وہ واپس چلے گئے وہاں سے. ٹھیک ہے جی. آج بھی لاہور میں جب اکھاڑے ہوتے ہیں تو لاہور کے پرانے بزرگ مجمع میں اپنے کان لگا کر سنتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی آواز آئے کہ ہاں بھی اور کیڑا کیڑا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی والی کشتی, اگلی چیمپئن شپ کون جیتتا ہے. صاحبان, لاہور ایسا شہر ہے جس کی داستانیں میں اگلے 1 سال تک 2 سال تک آپ کو سنا سکتا ہوں. یہ شہر ایسا ہے جس کی ہر اینٹ کی اپنی داستان ہے. اس شہر کی شخصیات, تعمیرات اور تہواروں کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. پھر کچھ مشہور شخصیات ہیں جن کا دنیا میں نام ہوا ہے. سر گنگا رام, سر شاہ دین, سر میلا رام, رتن چند, کنہیا لال جیسے لوگ, ہمیں ان کو اعزازات سے نوازنا چاہیے. پھر ان کے علاوہ شاعر, ادیب, فنکار, دانشور, صحافی, بیوروکریٹس, امبیسڈرز, ڈاکٹر, انجینئر, صحافی, فنکار, جنہوں نے پوری دنیا میں, پہلوان, جنہوں نے پوری دنیا میں اس شہر لاہور کا نام روشن کیا ہے. حاضرین, جو قومیں اپنی تہذیب, اپنے ورثے کو بھول جاتی ہیں, ان کا شمار مردہ قوموں میں ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس تو ایک بہت بڑی تہذیب ہے اور ورثہ ہے دکھانے کے لیے. آپ بھی جب بھی لاہور جائیے, اندرون شہر لاہور کا وزٹ کیجیے. وارڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے بڑا خوبصورت لاہور بنا دیا ہے. بھجے کے پائے کھائیے, حاجی کی نہاری کھائیے, وارث کی نہاری کھائیے, رام گلی کے چھولے, ریلوے روڈ کا داس کلچا, فیقے کی لسی, اور یہ خلیفے, ایک خلیفے کے نان خطائی ٹرائی کیجیے اور دوسرے کے خلیفے کے کباب کھائیے. آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آپ سے گزارش ہے, اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے گروپس کے ساتھ لاہور جائیے. آپ لاہور جائیں گے, آپ کا دیکھیے, آپ کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی لاہور کو وزٹ کریں گے. آپ جائیں گے, یہ ٹورزم ترقی کرے گا, ٹورزم ترقی کرے گا تو میرا ملک ترقی کرے گا.
इस वक्त मेरे मुल्क को इस तरक्की की बड़ी ज़रूरत है। ये पुरानी और जो हस्ता दीवारें हैं ये खुशहाल पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो प्लीज़ टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए, इस लाहौर को दोबारा देखिए, लाल मुँह की बर्फ़ी खाइए, ठीक है जी, इस लाहौर का विज़िट कीजिए, मलाकी शाह की हवेली देखिए, बाज़ार हुस्न की सैर कीजिए। अब वो बाज़ार हुस्न नहीं रहा, आप जा सकते हैं, फूड स्ट्रीट बन चुकी है, तो आप विज़िट कीजिए। पंजाबी की इस नज़म के साथ मैं अपनी दास्तान का इख्तिताम करता हूँ कि दाल दस का शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां, दाल दस का शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, और नाले दस का इत्थों दियां कुल इट्टां किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने। दाल दसा मैं शहर लाहौर दियां लखां बूहे ते लखां ही बारियां ने, और जिन्ना इट्टां ते धर गए पैर आशिक कोई टुटियां ते बाकी दियां सारियां। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੂਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਨ ਮਹਿਬੂਬ ਪਾਣੀ ਉਹੀਓ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ। और मैंने जरा सोच के देवी जवाब मैनू इत्थे किन्नियां विआहियां ते किन्नियां कुआरियां ने, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਣਾ ਦੇ ਉਹੀਓ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। आपका बहुत शुक्रिया।